اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے فلک رسول کا صفحہ نمبر 113، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 114۔ ایک بار وجہ بلند درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم۔ پھر اے محبوب، جو تم عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ تمہاری جانیں پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں، یہی بے شک سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا۔ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ تم فرماؤ اے کتابیوں، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، اور یہ کی عبادت نہ کرے مگر خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کا رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ شان نزول، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارائے نجران کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت کی، کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور
صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبدہ مسیح آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے جماعت نصارہ تم پہچان چکے کہ محمد صلی اللہ نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ جانتے بھی تھے کہ نبی ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، اور یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم ان کے مقابلے میں آئے اللہ سے لعنت کے لیے دعا کریں گے تو وہ ہم ہلاک بھی ہو جائیں گے، مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر لوٹ چلو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی وشواس ہے کہ تم لوگ سچے اور حقیقت ہو تو مباہلہ کر لو، میدان میں آ جاؤ، تم اللہ سے دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اگر جو حق پہ ہوئے گا وہ بچ جائے گا، ہاں سب کچھ بچ جائے گا، اور جس کی غلط رہے گا وہ اس کے اوپر ساری آ جائے گی لعنت۔ کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں تو امام حسین اور دست مبارک میں حسن کا ہاتھ اور فاطمہ اور علی حضور کے پیچھے، یہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالی پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ کتنے لاجواب چہرے کی ہی خوبصورتی، ان کی چہرے دیکھ کے وہ لوگ ڈر گئے کہ اگر یہ لوگ دعا کر دیے کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ بھی ہٹا دے گا، ادھر کا ادھر کر دے گا۔ اور سب جانتے تھے بھی کہ نبی ہیں، پھر بھی ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر مباہلہ کر لیتے تو پوری نصرانیت ختم ہو جاتی، ایک بھی نہیں بچتے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ اگر وہ مباہلہ کر لیے ہوتے تو ایک بھی زمین پہ ایک بھی نصرانی نہیں ہوتے۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہماری رائے نہیں ہے کہ مباہلہ کریں آپ سے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے عالم بول دیے کہ تم بچو گے ہی نہیں، ختم ہو جاؤ گے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے وہ لوگ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ ان لوگ پہ قریب عذاب ایک دم آ ہی چکا تھا، ایک دم قریب ہو چکا تھا، مگر ایسے ٹائم میں وہ لوگ نے منع کر دیے۔ آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مشق کر دیے جاتے، بندر کی شکل بن جاتی، سور کی شکل بن جاتی، اور جنگل
آگ سے بھڑک اٹھتا جو جنگل، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے. سوچو، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے. جتنے نصارہ تھے وہ سال بھر کے اندر ختم ہو جاتے، پوری ان کی ذریت ہی ختم ہو جاتی، نسل ہی ہو جاتے. یہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں بے شک، اور اس کے رسول ہیں، اور ان کا وہ حال ہے جو اوپر مذکور ہو چکا. اوپر یہاں بیان سماعت کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور انہی کے سبھی شکل کا آدمی وہ لٹکا ہے مسیح بن کے. اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی، اور قرآن اور توریت اور انجیل اس میں مختلف نہیں. نہ حضرت عیسیٰ کو، نہ حضرت عزیر کو، نہ اور کسی کو، جیسا کہ یہود و نصارہ نے احبار و رہبان کو بنایا کہ انہیں سجدے کرتے ہیں اور ان کی عبادتیں کرتے. مباہلہ مطلب ہوتا ہے اصطلاح شریعت میں کسی متنازع فی مسئلے کو خدا پر چھوڑتے ہوئے. جیسے ہمارے تمہارے بیچ کوئی بات پھنس گئی دین کی اور اس پہ مسئلے پہ کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، تو تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کے چلو اللہ سے دعا کرو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر لعنت ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ پہ یہ چیز چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جو جھوٹا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو لعنت دے گا. اللہ پر خدا پر چھوڑ دیتے ہوئے بددعا کرنا یا جھوٹا ہے وہ برباد ہو جائے. مطلب جو جھوٹا ہے وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، دولہا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، اندھا ہو جائے، کچھ بھی بددعا کرنا مباہلہ کہلاتا ہے. اسی کو مباہلہ کہلاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. صفحہ نمبر 115. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس سب سے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.